الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم فیکلٹی ممبرز و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں آج کل، اور ہم پہنچ گئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرے آپ اس کو خبردار کرتے رہیں، اس کو نصیحت کرتے رہیں۔ بالکل آغاز میں جو ابتدائی وحیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ربک فکبر، آپ نے اپنے رب کو بڑا کرنا ہے۔ ویسے تو بڑا وہ ہے، لیکن بڑا کرنا ہے یعنی اس کی بڑائی، اس کی سپریمیسی کوئی زمین پر قائم کرنا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ بڑا ہے۔ جیسے آج بھی وہ بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بڑا دکھتا تو نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بڑے دکھتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، افواج، پولیس، یہ بڑے دکھتے ہیں، لیکن اللہ کہیں بڑا نہیں دکھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل لے کر، لحاف لے کر، چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ یہ جو چادر لے کر، کمبل لے کر بیٹھنا، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اب تو علامہ اقبال کی بہت سی تصویریں جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں، لیکن ایک طویل عرصے تک آپ لوگ بچے ہیں بھی، آپ نے وہ تصویر نہیں دیکھی۔ علامہ اقبال کی ایک کامن تصویر ہوا کرتی تھی کہ علامہ اقبال ایک گرم چادر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یوں اور یوں کر کے انہیں ہاتھ رکھا ہوا ہے، غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا، اور فرما دیا گیا کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پرچار کیا، تشدد کا سامنا کرنا پڑا، صحابہ کرام کو، کمزور طبقات کو بہت زیادہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنی ہاشم کی سیکیورٹی حاصل رہی، اور ابو طالب نے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دی فیملی کا کردار ادا کرتے ہوئے قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹکنے نہیں دیا، یہاں تک کہ قریش نے غصے میں کہا کہ پھر ورنہ تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کر دو، اور یوں میں بیان کر چکا ہوں کہ محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک بنو ہاشم کو قید کیا گیا۔ اس میں حضرت خدیجہ، اگرچہ وہ ہاشمیوں میں سے نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے وہ بھی شیب ابی طالب میں گئیں، اور حضرت ابوبکر بھی ہاشمی نہیں تھے، لیکن وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ بھی قید ہوئے والنٹیرلی شیب ابی طالب کے اندر۔ بہرحال سن 10 نبوی میں آپ کو وہاں سے خاندان بنو ہاشم کو آزادی ملی، اور اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ غم کا سال شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے، یعنی ہم تو یہ کہیں گے کہ ہو بڑا ظلم ہو گیا، ہو کاش کہ ابو طالب نہ مرتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کی پلاننگ کے عین مطابق ہے، اور پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو ابو طالب، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ 20 سال بھی اور زندہ رہتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹ زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، آپ کو ایک مشن سونپا گیا تھا، اور اس مشن کے اعتبار سے ابو طالب سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا وہ لے چکا،
اور اب اس کے بعد خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ یعنی وہ مطالبہ کہ جو عرصہ دراز سے قریش کرتے چلے آئے تھے، وہ مطالبہ ابو لہب نے آتے ہی پورا کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، قبیلہ قریش کا شہر تھا مکہ، اور مکے میں صرف کوئی قرشی ہی رہ سکتا تھا، جسے ہم قریشی کہتے ہیں، قرشی ہی رہ سکتا تھا، یا اس کا غلام رہ سکتا تھا، یا اس کا حلیف، کہ جس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کسی قرشی کے ساتھ اور وہ اس کا حلیف بن گیا تو وہ رہ سکتا۔ یعنی آج کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ آپ آج بھی سعودی عرب میں جائیں تو آپ کا ایک کفیل ہوتا ہے، جو وہاں کا لوکل سٹیزن ہوتا ہے، وہ آپ کی کفالت کرے، آپ کی ضمانت دے، آپ کی ذمہ داری قبول کرے تو آپ سعودی عرب میں جا سکتے ہیں، ورنہ آپ سعودی عرب میں جا کر کم سے کم رہ نہیں سکتے۔ عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور عمرہ کر کے آ جائیں، کسی اور کام سے جا رہے ہیں، جو کمپنی آپ کو بلا رہی ہے یا جس بزنس کے لیے آپ جا رہے ہیں، یا کسی رشتہ دار نے آپ کو بلایا ہے تو وہ ضامن ہے آپ کا، تو آپ وہاں پر جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے، دیر بائی آپ قریش سے نکل گئے۔ اچھا، اب آپ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ فوری طور پر مکے سے باہر آئے اپنے غلام، آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ نے ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو۔ انہوں نے پناہ نہیں دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف 50-60 میل دور ہے مکہ مکرمہ سے، اور یہ ٹوین سٹیز شمار ہوتے تھے کہ مکے کے روساؤں کی جائیدادیں وہاں پر تھیں، اس لیے کہ وہ سرسبز علاقہ ہے، جیسے ہمارا مری ہے، پنڈی میں گرمی ہوتی ہے تو مری میں خوشگوار موسم ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر ان کی جائیدادیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ وہاں پر 3 بھائی ہیں وہاں کے رہنے والے، اور وہ شریف آدمی ہیں، لیکن ایک بات، ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی پلے باندھ لیں، کام آئے گی میری بات آپ کے، کہ وڈیرا جتنا مرضی نائس ہو، وہ اندر سے وڈیرا ضرور ہوتا ہے۔ اور آپ انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آج سے اگر آپ یہ بات پلے باندھ لیں گے کہ کوئی بھی بڑا وڈیرا زمیندار ہو یا سرمایہ دار ہو، وہ اندر سے وڈیرا ضرور ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کے کام کے رہیں گے تو آپ کو وہ 10 لاکھ تنخواہ بھی دے دے گا، لیکن جب محسوس کرے گا کہ آپ اب اس کے کام کے نہیں ہیں، آپ نے ان کا کام سنوار دیا ہے، ہر کام سیٹ کر دیا ہے، آپ کو چھٹی کرا دیں گے۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو آپ ان 3 بھائیوں کے پاس گئے، اور انہوں نے جو بدتمیزی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس زبان پر لاتے ہوئی، زبان ہماری اجازت نہیں دیتی، بہرحال بڑی گھٹیا انہیں باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، 2 ہی امکانات ہیں، ادھر یو آر اے لائر، آپ جھوٹے ہیں، یا آپ سچے ہیں۔ اگر آپ جھوٹے ہیں تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ سچے ہیں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے، میں تمہاری بے عزتی نہ کر بیٹھوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ واہ، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تو یتیم ہی رہ گیا تھا، وہ فلانا نہیں تھا سردار مکے کا، فردانہ نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ اور تیسرے نے چھوکروں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس پر پتھراؤ کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پتھراؤ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تکلیف سے نڈھال ہو کر بیٹھے ہیں، اور 2 لڑکے آئے، انہوں نے بغل میں ہاتھ دیے اور اٹھا کے کہا یہاں نہیں بیٹھو، چلو۔ پھر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام، وہ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں، یعنی بستی سے باہر ایک باغ میں، یہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، اور وہاں آ کے آپ کو ہوش آیا ہے، اپنے سینسز میں آپ واپس آئے ہیں، تکلیف تھوڑی سی ریلیف ملا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے، بڑی عجیب مناجات ہے۔ آپ نے فرمایا، بلکہ عرض کی اللہ کی جناب، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری
اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے سارا کچھ، اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو یقین اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کام بہت بڑا سونپ دیا ہے اور مجھے اکارڈنگلی قوت اور وسائل نہیں دیے، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، الی من تکلنی ام الی بعید یتجہمنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ سے بڑا روڈلی پیش آ رہا ہے، یا ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ لیکن وہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، وہ شکوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا، لہذا فوراً یو ٹرن لیا، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو ان ریسپانس اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بیوٹیفل ایکسپیرینس میں سے گزارا ہے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ اب اس پلاننگ میں اب معراج ہو رہی ہے، جبکہ میرے خیال کے مطابق، جس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے مجھ سے پوچھنے کی کہ بھئی میں اپنے نبی کو معراج کب کراؤں، کب بلاؤں اوپر، مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ knows his job very well, what to do, where to do and when to do۔ یعنی میرے خیال میں پہلی وہی بہت بڑا ایونٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا جاتا، پنڈال سجا ہوا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، نام بولا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اسٹیج پر تشریف لے جاتے، تالیوں کی گونج ہوتی اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے آتے ہیں، اب کیوں بلایا؟ ایک سوال ہے نا۔ اب پھر جو میں اپنے ذہن میں اس کا جواب سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف اس کو گلے لگا لے یا یوں ہاتھ پھیلا کر کہے میرا چاند، تو بچے کے آنسو وہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو چونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اپنے پاس اور ری ایشور کیا تھا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب کوئی بڑا کہہ دیتا ہے نا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو بڑی ہمت آ جاتی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، آرٹیکل شپ میں جائیں گے تو آپ گھبرائیں گے کہ اوہ یہ آڈٹ کیسے کرنا ہے، تو آپ کا کوئی سینئر جو ہے وہ آپ کو تھپکی دے گا، کوئی نہیں کرو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ہمارے میڈیکل پروفیشن میں جب ایک بچہ MBBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں اب کسی زندہ انسان کے جسم پر وہ چاقو چلا دوں گا، بلیڈ چلا دوں گا، لیکن جب اس کا پروفیسر یا رجسٹرار اس کو کہتا ہے کوئی نہیں کر، میں سنبھلاں گا، ایک دم اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو اندازہ لگائیے کہ کتنی ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئی ہوگی۔ اور پھر نیچے بھیجا۔ 27 رجب سن 1190 میں معراج ہوئی ہے، اور یہ تو اینڈ ہے رجب کا۔ اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ تو اس 5ویں مہینے میں مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات کی رات کے اندھیرے میں، اس لیے کہ حج کے دنوں میں ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا، جدھر گئے ساتھ ہی مڑ گیا، اور جس بندے سے بات کرنے لگتے تھے تو کہا جادوگر ہے، یہ جادو کر دے گا تم پر، اس سے بات نہ کرنا، اور وہ فوراً پرے ہٹ جاتا تھا۔ تو رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات کی، جب وہ جا کر سو مر گیا ہوگا تو اس وقت آپ نے مدینے سے آئے ہوئے، یثرب اس بستی کا نام تھا پہلے، آپ کی آمد سے مدینہ تو نبی بنا، نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے وہاں یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو وہی نہیں معلوم ہوتے جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ اور وہ 5-6 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وہ گھر گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ وہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، تڑیاں لگایا کرتے تھے ہمیں
کہ اب تو تم نے ہمیں مار لیا ہے، اب جب آخری نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے تو پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ وہ آ گئے ہیں مکے میں، لہذا اگلے سال حج پر 12 افراد آئے اور اسپیشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ سے ایک درخواست کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو درخواست پہلے سال یعنی کہ جو نبوت کا 12واں سال تھا اس میں جب اگلے سال آئے وہ، تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں، 300 میل کا فاصلہ ہے، تو آپ ہمیں کوئی مدرس، قرآن پڑھانے والا، مقری دے دیں۔ ایک تھا نا قاری پڑھنے والا اور مقری پڑھانے والا، تو آپ ہمیں کوئی مقری دے دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ بطور مقری قرآن پڑھانے والے کے۔ میرا ارادہ تو آج یہ مضمون ختم کرنے تک کا تھا، لیکن نوجوانوں کی محفل ہے تو میں حضرت مصعب بن عمیر کا تعارف ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے سب سے زیادہ خوش پوش نوجوان تھے۔ اندرا گاندھی کے والد پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیرس کا سلا ہوا سوٹ پہنتے تھے اور بڑی اسٹوکیٹ زندگی تھی ان کی۔ ان کے والد بھی وکیل تھے، ان کو بھی انہوں نے وکالت پڑھائی تھی، تو ان کے والد نے انہیں نصیحت کی تھی، بیٹا اگر تو سیاست کرنی ہے تو پھر لوگوں جیسے رہو، دال روٹی کھاؤ، کھدر کے کپڑے پہنو اور دیسی جوتا پہنو، پھر یہ لباس وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ چھوڑ دو۔ اور ان کے والد نے ان کے کلازٹ سے سارے سوٹ نکال کر اور مہنگے مہنگے جوتے نکال کر پھینک دیے، ٹائیاں جو ہیں وہ دے دیں دوستوں کو، اور پھر اس کے بعد جواہر لال نہرو نے کھدر کا لباس پہنا اور ہندوستان کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی یہ دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے تھے۔ جواہر لال نہرو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے ہندوستان کو بہت اونچا کر دیا، وہاں سے جاگیرداری ختم کر دی، اور ہم ابھی تک اس لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بے انتہا امیر آدمی تھے اور فوت ہو گئے تھے، تو ان کا چچا جو تھا وہ مال کا کسٹوڈین تھا اور اس نے ان کو بڑی محبت اور پیار سے پالا ہوا تھا، سارے نخرے ان کے برداشت کرتا تھا۔ تو حضرت مصعب کا بیرا جو جوڑا تھا پہننے والا وہ شام سے سل کے آتا تھا، یعنی اس وقت کا، یعنی سمجھیے کہ آج کا پیرس اس وقت کا وہ شام تھا، وہاں سے سل کے آتا تھا، اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو چچا نے منع کیا، باز آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کو حق سمجھتا ہوں، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ چچا نے کہا کہ پھر یہ جو تم سب عیاشی کر رہے ہو، یہ لباس اور یہ پرفیوم، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے ہے جس کا دین تم نے چھوڑ دیا، تو دین چھوڑا ہے اس کا، تو پھر یہ سارے تعیشات بھی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا چچا جی چھوڑ دوں گا۔ چچا نے کہا گھر سے بھی نکل جاؤ۔ اچھا چچا جی میں چھوڑ دیتا ہوں گھر بھی۔ چچا نے کہا کپڑے بھی اتار دو، یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کی کمائی سے ہیں، تو کپڑے بھی اتروا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا گیا۔ تو ایک نوجوان، جذبہ، قرآن پڑھانے والا، قربانی، تو جو جب بھی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اس کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کو وہ نام دیتا ہے۔ تو آپ کے بتا رہا ہوں آپ کے علم کے لیے کہ میں نے بھی اپنے بڑے بیٹے کا نام مصعب رکھا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کے نام پر، کہ کیا شخص تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا اور مدینے والوں کے ساتھ بھیج دیا کہ تم جا کر انہیں قرآن پڑھاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھایا، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا شاید قرآن کا ٹیکا لگا دیا تھا انہیں، اس لیے کہ قرآن
مدینے والوں کے خون میں دوڑنے لگا۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف خاندان ہیں نا، ان میں سے کچھ لڑاکے خاندان ہیں اور کچھ مائلڈ خاندان ہیں۔ لڑاکے خاندانوں میں پٹھان، راجپوت، جاٹ، ڈوگر، یہ لڑکے خاندان کو لڑ بھڑ کے مزہ آتا ہے، اور کوئی کھڑکا دھڑکا نہ ہو تو ان کی شاید روٹی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کسان اور شیخ، کاروباری آدمی، اس کو اپنے کاروبار سے غرض ہوتی ہے اور کسان کو اپنے کھیت سے غرض ہوتی ہے۔ اگر وہ لڑائی جھگڑے اور ان پنگوں میں پڑے تو کبھی اس کا وہ پانی لگانے کا دن ہوگا، وہ پانی رہ جائے گا، کھیت متاثر ہوگا۔ اور پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڑیاں دینچ مرن دی بھی ویل نہیں ہوتی، لہذا وہ ایسے رسک نہیں لیتا، اپنے کام سے غرض رکھتا ہے۔ اس نے وقت پر بیج ڈالنا ہے، وقت پر ہل چلانا ہے، وقت پر پانی دینا ہے، وقت پر فصل کو کاٹنا ہے۔ تو مدینے کے لوگ جو تھے، یہ آج بھی کھجوروں کے سب سے زیادہ کھجور دنیا میں مکہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، ساری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے۔ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا کم سے کم 5 کلو کھجوریں لے کے آتا ہے، اور 20 کلو بھی لے کے آتے ہیں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں دیتے۔ تو وہ کاشتکار تھے بنیادی طور پر۔ لیکن جب اندر قرآن چلا گیا، اب وہ شیر بن گئے۔ یہ جو آج ہمارے جیسے ملک ہیں، اس وقت وہ قبیلے تھے، قبائل۔ تو عرب کے تمام قبائل میں جو چودھری قبیلہ تھا وہ مکہ مکرمہ کا قریش قبیلہ تھا، اور ان کے چودھر تھی۔ جیسے ماضی قریب تک امریکہ جو ہے وہ سول سپریم پاور آن ارتھ تھا، اب چائنا اور رشیا بس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن آپ 10 سال پہلے چلے جائیں تو کیا ہوا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان ایران سے گیس لینا چاہتے تھے، معاہدہ ہو گیا اور اس پر کام شروع ہو گیا، لیکن امریکہ نے آنکھیں دکھائیں کہ ہاؤ کم، ہمارے دشمن سے تم کیسے یہ گیس کا معاہدہ کر سکتے ہو؟ تو وہ ڈراپ ہو گیا، اور ہم ابھی تک رول رہے ہیں، مہنگی گیس جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اگر ایران کی وہ گیس آتی تو بڑا فرق ہوتا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور ہے۔ قریش چودھری تھے، اور کوئی قبیلہ عرب کا وہ قریش کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، بات کرنی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ہوا کیا کہ باقی جو عرب کے قبیلے تھے ان میں سے کئی قریش جیسے لڑاکے بھی ہوں گے، لیکن مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، مائلڈ لوگ۔ لیکن جب قرآن اندر گیا تو وہ شیر بن گئے، اور مکے کے سب سے بڑے ببر شیروں کے منہ میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا۔ کیسے؟ نبوت کے 13ویں سال جب حج پر آئے تو 75 افراد آئے، 3 عورتیں بھی تھیں، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈاپٹ کر لیا، متبنہ بنا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ لیکن یوں ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں شریک ہوئے تو آپ نے فوراً انہیں ڈسپلن کیا، ان کو آرگنائز کیا۔ دیکھیے فوج بھی اسی ملک کی ہوتی ہے، اور جو عوام ہوتے ہیں سویلینز وہ بھی اسی ملک کے ہوتے ہیں، لیکن سویلین کو بہت سی آزادیاں حاصل ہوتی ہیں جو فوجیوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فوج نے لڑنا ہے نا، تو ان کو ایک ہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں شریک ہو گئے تو آپ نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کر دیے، 12 ذمہ دار مقرر کر دیے کہ ہر 6 آدمیوں پر ایک ذمہ دار، اس کو نقیب کہا۔ نقب کہتے ہیں نا گردن کو، نقیب نگران۔ تو ہر 6 آدمیوں پر ایک نقیب مقرر کیا، تم 6 اس کے انڈر ہو، تم 6 5 اس کے انڈر ہو، یعنی 3 عورتیں نکال دیں تو باقی 72 ہے نا، تو 5 آدمی ایک آدمی کے نیچے دے دیے، اور کہا کہ اب پھر بیعت لی، ان سے وعدہ لیا۔ اس وعدے کو، یعنی یہی بیعت جو ہے وہ اس فتح مکہ کے موقع پر بھی ہوئی ہے
لیکن فرق تھا، یہاں ان نقباء کی اطاعت کی بیعت لی جا رہی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والی مقرر کیے، گورنرز مقرر کیے مختلف علاقوں کے، ان کی اطاعت کی بیعت تھی۔ الفاظ کیا تھے؟ بڑی دلچسپ الفاظ ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خوش قسمت صحابی ہیں، یہ بیعت اولا عقبہ اولا میں بھی شریک تھے۔ جب وہ 12ویں سال جو بیعت ہوئی تھی، ایک تو انہوں نے اپنا استاد مانگا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ چیزوں کے معاہدہ کیا، وعدے لیے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جو ہے آپ نے جو بیعت لی وہ اطاعت کی بیعت تھی، یعنی پہلے میں اطاعت نہیں تھی، اچھی باتوں میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور دوسرا کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ الفاظ کیا ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کس بات پر؟ علی السمع والطاعۃ، سننے اور ماننے کی، that we would listen and obey۔ کس کو؟ وہ جو ہمارے نقیب آپ نے بنائے ہیں، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت میں آمادگی ہو یا آمادگی نہ ہو، اس کو آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ موڈ ہو خواہ نہ ہو۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے کام کا مشکل ہونا، اور ایک ہے کام کا موڈ نہ ہونا۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ صبح 8 بجے غالباً آ جاتے ہوں گے یہاں کالج میں، لیکن اتوار چھٹی کا دن ہے، ذرا آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب اگر اتوار کے دن آپ کو اسی ٹائم پر، بلکہ اس کے گھنٹہ لیٹ بھی کہیں بلایا جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی فون آ جائے، کہیں جانا پڑ جائے، تو آپ کے قدم اتنے بھاری ہوں گے جس کی کھادی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کیوں؟ آپ کا موڈ نہیں ہے۔ اتوار کو موڈ ہوتا ہے آرام کرنے کا، تو وہ کام بہت بھاری لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر تھے، نبض پر ان کا ہاتھ تھا، انسان کی نیچر کیا ہے، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا اس کے اندر رکاوٹیں ہیں، سب پتہ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بیعت لی، میرے ساتھ معاہدہ کرو، کمٹمنٹ دو مجھے کہ تم میرے مقرر کردہ نقیبوں کے بات سنو گے اور مانو گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو۔ بڑی زبردست بات کہی، والا اثرت علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ بنایا ہے، اور زندگی کی ایک خاص سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے کام کا ماہر ہو جاتا ہے۔ وکیل ہے تو ایک ماہر وکیل بن جائے گا when he is 40، استاد ہے تو بڑا ماہر استاد بن جائے گا، ڈاکٹر ہے تو بڑا ماہر ڈاکٹر بن جائے گا، اور سمجھے گا کہ میرے جیسی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا۔ وکیل کہے گا میرے جیسا کوئی بحث نہیں کر سکتا عدالت کے اندر۔ استاد ہے تو سمجھے گا کہ میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا۔ بڑی کانفیڈنس ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جس کی دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ہو، وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے بندہ تھا میں بڑا کم دساں، پر لوگوں نے اس ہیرے دی قدر نہیں کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں کمال کی ہوتی ہے، تو آپ نے اس پر بیعت لے لی، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ دل ہی دل میں سمجھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مہنگا ہیرا پہچانا ہی نہیں، مجھ پر نظر ہی نہیں پڑی ان کی، اور اس کو میرا نقیب بنا دیا۔ کہے گا نہیں زبان سے، لیکن اندر ہی اندر ہوگا۔ جتنا کسی کو احساس ہوگا کہ آئی ڈیزروڈ مور، اتنا ہی وہ اوبے نہیں کرے گا اپنے باس کو۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب میری پروموشن ہوگی، سیٹ خالی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جگہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کسی اور آدمی کو لے آئے گا، تو آپ کا طبیعت آمادہ ہی نہیں اس کی بات ماننے کی۔ تو حضور کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آپ نے اس کی بیعت لے لی۔ تو والا اثرت علینا والا اللہ ننازع الامر اہلہ، اور اس پر بھی بیعت لی کہ ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ہم ان سے جھگڑا نہیں کیا کریں گے، وان نقول بالحق اینما کنا، اور جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے۔ یہ ملامت بھی سمجھ لیجئے، ویسے تو ہر قسم کی ملامت، لیکن جب آپ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے سارے ساتھی ملامت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں کوئی یونین ہوگی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اس کینز کالج میں کوئی یونین ہوگی، اچھا اگر یونین کا صدر یا سیکرٹری جو ہے
وہ پرنسپل صاحب کی بےزتی کر کے آئے گا تو سارے کہیں گے نر آدمی ہے، اور اگر وہ پرنسپل صاحب کی بات مان کے آ جائے گا اس کو کہیں گے یہ چولی چک ہے، یہ چمچہ ہے، یہ کڑچھا ہے، یہ سب گالیاں دی جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ نارمز ہیں، آج کے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں. تو ان نقول بالحق انما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے کے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے. کوئی چمچہ کہے، کڑچا کہے، وٹ ایور، ہم اطاعت کریں گے، اصول کی بات کریں گے، حق بات کہیں گے. پرنسپل صاحب کو اپنے مسائل جا کے بتائے گا آدمی، لیکن ان کو استاد سمجھے گا، ان کو بڑا سمجھے گا، عزت کے ساتھ پیش آئے گا. اور یہ آپ نے بیعت لے لی کہ تم اپنے نقباء کے ساتھ یہ رویہ کرو گے. اور نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر یہ بیعت ہوئی ہے، اور فیصلہ ہوا ہے کہ آپ موو ہوں گے. اور اس کے 2.5 ماہ کے بعد، یعنی ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے. اب جب مدینہ آپ پہنچے ہیں تو پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 بڑے زبردست کام کیے ہیں. پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ اسلامک سینٹر تھا. مسلمانوں کے سارے امور وہیں پر طے ہوتے تھے اور نماز بھی اسی میں پڑھی جاتی تھی. جیسے آپ میں سے جن لوگوں کو ویسٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، تو وہاں جو مساجد ہیں وہ اسلامک سینٹرز کہلاتے ہیں، اور شادیاں بھی وہیں ہوتی ہیں، اور نمازیں بھی وہیں پڑھی جاتی ہیں، جنازے بھی وہیں ہوتے ہیں، یعنی سب کچھ مسلمانوں کا وہ مرکز ہوتا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. مہاجر امیگرینٹ اور انصاری جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی، وہ انصار کہلاتے ہیں. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مختلف قبائل کے بڑوں کو وزٹ کیا. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی شخص نیا آ کر آباد ہوگا تو وہ خود آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، نوک کرے گا، جی میرا نام فلاں ہے، میں آپ کے گلی میں وہ کونے والا مکان جو ہے اس میں کرایہ دار ہوں، میرا یہ پروفیشن ہے، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں. میں جی آپ کی ساتھ والی گلی میں موو ہوا ہوں، لاہور سے آیا ہوں، اب آپ کا محلے دار ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو وزٹ کیا، ان کے حالات خیر خیریت پوچھی، ان کا تعارف حاصل کیا، اور ایک بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ تم ایک ہی جگہ رہتے ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو، پھر آپس میں لڑتے کیوں؟ باقاعدہ اوس اور خزرج کی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں جو ان کے سنز آف دی سوائل تھے، اور یہودی قبیلے بھی آپس میں لڑتے تھے، ان کے ساتھ بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ الائنس تھی. اوس کا الائنس تھا بنو قریظہ کے ساتھ، اور خزرج کا الائنس تھا بنو قینقاع یہودیوں کے قبیلے اور بنو نذیر کے ساتھ، ذات کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں، مل جل کے رہا کرو. انہوں نے کہا کہ یہ حقوق حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو آپ نے متوجہ کیا کہ لڑنا از ناٹ دا اونلی آپشن ٹو سالو دا پرابلمس. تم پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا کرو، ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی اگر کوئی فریق نہ مانے پھر تو لڑنا ہی پڑے گا نا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی شرافت اور دیانت پر تمہیں اعتماد ہو اور پھر اس کی بات تم سب مان لو، اس سے فیصلہ کروا لو. تو یہاں پر یہودیوں سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی بس پھر وہ آپ ہی ہیں. لہذا طے کیا ہو گیا کہ معاہدہ، باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا. یہ اٹانومی، آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اکاؤنٹس کے، آپ کو شاید یہ اصطلاحات جو ہیں وہ اتنی زیادہ فیملیئر نہیں ہوگی. خود مختاری، صوبائی خود مختاری جو 18ویں ترمیم میں ہوا تھا نا، کہ طے ہوا تھا کہ یہ صوبے خود مختار ہوں گے، اٹونومس ہوں گے، اور سوائے کرنسی کے، ڈیفنس کے اور فورن افیئرز کے، یا جو بین الصوبائی رابطہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ صوبوں کو مل جائے گا. ہیلتھ بھی صوبوں کو مل گئی، ایجوکیشن بھی ساری صوبوں کو مل گئی.
اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ صوبوں کے پاس آ گئی. تو ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، لیکن آپس کے جو معاملات ہیں، انٹر ٹرائب ریلیشنز اور ڈسپیوٹ، یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیے جائیں گے، یہ تلوار سے طے نہیں کیے جائیں گے. بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جب بھی کسی قبیلے پر باہر سے کوئی ایگریشن ہوگی تو سب مل کر دفاع کریں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس کا دوست ہے، کس کا حلیف ہے، سب مل کر دفاع کریں. اب غور کیجئے حملہ کس پہ ہونا تھا؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہونا تھا نا. قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا تھا، آپ کو معلوم تھا، اور آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو کوئی باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ سب مل کر ان کے خلاف لڑیں گے. اور اگر ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی مذاکرات سے بات طے نہ ہو سکے گی تو پھر فائنل فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور آپ کا فیصلہ منظور کرنا یہ سب پر بائنڈنگ ہوگی، اور تمام قبیلوں کے سرداروں نے اس پر دستخط کیے. گویا انٹرنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکیور کر لیا، انٹرنل کنسولیڈیشن ہو گئی. اب آپ مدینے سے باہر نکلے اور قریش کو ایک سائلنٹ میسج دیا. وہ سائلنٹ میسج کیا تھا؟ کہ میں زندہ ہوں اور آئی کین گیو یو ٹف ٹائم. وہ میسج آپ نے کیسے دیا؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو سعودی عرب کا نقشہ، تو وہ ایک ہوتی ہے نا، یعنی یوں کر کے وہ ٹرائنگل سی ہے، یہ نیچے یمن ہے، اوپر سیریا ہے، پھر ادھر فلسطین ہے، پھر ایجپٹ ہے، ادھر آپ جائیں تو عراق ہے، ایران ہے، اور پھر افغانستان اور پاکستان ہے. اچھا، یہ جو نیچے یمن ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ بحیرہ عرب ہے، اور اس کے ساتھ ادھر اس کے مغرب میں کیا ہے؟ ریڈ سی ہے. آگے نا ذہن میں. اچھا، پرانی جو تہذیبیں ہیں، انڈیا، انڈونیشیا، ملائیشیا، یہاں جو پروڈکٹس بنتی تھیں وہ بادبانی کشتیوں کے ذریعے یمن کے ساحل پہ آ کے اترتی تھیں، اور پھر یمن سے بائی سرفیس اونٹوں پر لاد کر وہ سامان شام، اور پھر اس کے آگے پھر یورپین امپائر شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہنچایا جاتا تھا. قافلے لٹتے تھے، تجارتی قافلے بھی لٹتے تھے، اور عام مسافروں کے قافلے بھی وقتاً فوقتاً لوٹ لیے جاتے تھے، خاص طور پر تجارتی قافلے، اس لیے کہ ان پہ سامان ہوتا ہے. عرب میں بھی قافلے لٹتے تھے. قریش کے بارے میں جان لیجئے کہ مکہ مکرمہ میں بارش بالکل نہیں ہوتی تھی، خشک پہاڑ تھے اور باقی ریتلی زمین تھی، نوکیلے پہاڑ اور ان کے اوپر ریت. کچھ اگتا نہیں تھا وہاں پر، یعنی نہ کوئی زمین کی پروڈیوس تھی اور نہ اور کوئی انڈسٹری تھی کوئی چیز بنا کر وہ بیٹھے. سکے چودھری تھے، پلے کخ نہیں، لیکن چودھراہٹ پوری ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جو کارگو ٹریڈ تھی اس کو مونوپلائز کر لیا، اس لیے کہ پورے عرب کا مرکز، ریلیجس مرکز اور پولیٹیکل جو کیپٹل تھا وہ مکہ مکرمہ تھا. اور اب تو یہ ثابت ہوا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر آف گریوٹی بھی مکہ مکرمہ ہے. تو بہرحال انہوں نے اس کو، یہ کیونکہ مذہبی مرکز تھا اور سارے قبیلوں کے بت جو تھے وہ کعبے میں پڑے ہوئے تھے، گویا یرغمال تھے ان کے پاس، ہوسٹیجز تھے، اور سارے لوگ یہاں پر حج اور عمرہ کرنے آتے تھے. تو وہ قریش کو پیر زادوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. پیر زادے کو سمجھ لیں، یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی. آج سے کوئی 50 سال پہلے تک جب بھی کوئی بس لٹتی تھی، کوئی لوٹ مار ہوتی تھی، اور جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا تھا اس کو پتہ چلتا تھا کہ ان میں تو کچھ سید بھی تھا، تو وہ خود آتا تھا سید صاحب کے گھٹنوں کا ہاتھ لگا کے، پیر بادشاہ، سید بادشاہ، تاڑیاں دعائیں کافی ہیں ساڑھے واسطے، اور ان کا مال ان کو واپس کر دیتا تھا. اب تو بے شرمی حد سے بڑھ گئی نا، لیکن میں آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی میری ہوش کی بات ہے یہ. تو قریش کو پیر زادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا، باقی سارے قافلے لٹتے تھے. دیر بھائی کیا ہوا کہ قریش کو اس ٹریڈ پر مونوپولی حاصل ہو گئی. جو بھی کارگو کمپنی یا یہ جو ہوتا ہے کوریئر کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے
تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی مال اس کو دیتے ہیں، چلو صحیح سلامت پہنچ تو جائے گا نا۔ تو قریش کیا ہوا، قریش کو مونوپلی حاصل ہو گئی، اور گویا ان کا مال جو بھی پارٹی ان کو مال دیتی تھی وہ انشورڈ ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے خوب کمائی کی، اور بادشاہ تھے، کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن باقی سب مشرکوں کے لیے تو وہ پیرزادے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ پلید نجس تھے، ناپاک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 6 ماہ کے بعد، یعنی ربیع الاول میں تشریف آوری ہوئی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیلنڈر اپنے ذہن میں بٹھائیں تو سیرت آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی، اور 6 ماہ کے بعد کیا آ گیا، رمضان آ گیا۔ رمضان سن 1 ہجری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلح دستے روانہ کرنے شروع کیے۔ اچھا، اب اسی نقشے کو ذہن میں لیں، یمن ہے نیچے مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد فردر آپ نارتھ پہ جائیں تو مدینہ منورہ ہے، فردر نارتھ میں جائیں گے تو پھر سیریا ہے، پھر رومن امپائر ہے۔ اب وہ جو راستے ہیں تجارتی، وہ مدینے کے کوئی دائیں سے گزرے گا، کوئی بائیں سے گزرے گا، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح دستے ان راستوں پر بٹھائے، بھیجے کہ تم جاؤ۔ اور اچھا، یہ مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آیا کہ یہ انفارمیشن کیسے ہوتی تھی۔ پتہ ہوتا تھا کہ اب فلاں قافلہ جو ہے وہ فلاں سے ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، فلاں ایسے ہو رہا ہے، وہاں سے ہو رہا ہے۔ I don't know کیسے معلوم تھا، کیا ذرائع تھے، لیکن پتہ ہوتا تھا۔ تو جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بڑے قافلے کو کہ گزرنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ نے کسی دستے کو بھیجا کہ بس اس کے آر پار وہاں پر مسلح دستے جو ہے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں، تاکہ دشمن جو ہے وہ الرٹ محسوس کرے کہ یہ پہچانتے تھے۔ اور سب مہاجرین کو بھیجا، کسی انصاری کو نہیں بھیجا۔ یعنی پہلے دستے کے امیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، حضور کے چچا۔ اب سارے جو قریش کے لوگ ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے، یہ سعد بن ابی وقاص ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب اس کو تشویش ہوئی، واپس جا کے انہیں بتایا مکے جا کے کہ راستے میں محمد کے بندے بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نے بتایا جا کے، دوسرے نے بھی جا کے بتایا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ان قافلوں سے کہا، ان دستوں سے کہا، ان کے امیر سے کہ راستے میں فلاں فلاں قبیلے پڑیں گے، ذرا ان کو بھی وزٹ کرتے جانا، ہیلو ہائی کرتے جانا، اور ان کو میری طرف سے پیشکش کرنا کہ تم میرے الائز بن جاؤ۔ تو دوسرے قبیلے نے کہا اصل میں جانتا ہوں کہ محمد بڑے شریف آدمی ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم، لیکن چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور قریش کی دشمنی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لہذا پلیز۔ تو پھر دوسری پیشکش ہوتی کہ اچھا چلو تم نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان کوئی لڑائی ہوگی تو تم نیوٹرل رہو۔ یہ بھی بہت بڑا آفینس تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکنومیکلی بھی تھریٹ کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ جو ہے وہ کاٹ سکتا ہوں، اور پولیٹیکلی بھی تھریٹ کیا کہ میں تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتا ہوں۔ قریش بیوقوف تو نہیں تھے، جسے کہیں پجامے ڈاڈی سمجھ آ گئی انہوں کہ محمد کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم چڑھائی کریں گے ایسی تیسی ان کی، مسلمانوں کی۔ ہوتے کون ہیں یہ؟ ہمیں چیلنج کرنے والے، ہمارے تجارتی راستوں پر بندے بٹھانے والے، اور ہمارے دوستوں سے دوستی کرنے والے۔ یعنی آپ وہاں لے کے جائیں گے نا اپنے آپ کو تو محسوس ہوگا۔ یہاں تک کہ کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی مل کر بیٹھے قریش، انہوں نے کہا کہ یہ سبق سکھانا ہی پڑے گا محمد اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم۔ انہیں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ اپنا ارینج کیا، یعنی مسلمانوں جو مہاجرین مال چھوڑ کے آئے تھے وہ لوٹ لیا، اور فنڈ ریز کیا بہت بڑا، اس سے پروڈکٹ خریدی، خود جو ادھر سے شام جانے والی پروڈکٹس تھیں وہ خرید کر ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا۔ 50 تیر انداز تھے، اتنا قیمتی سامان تھا اس میں کہ 50 تیر انداز تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ اب وہی بات پھر کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ کیسے خبر ہوئی؟ I don't know، ابھی تک میں اس کی تہہ میں نہیں پہنچ سکا۔ آپ کو خبر ہو گئی کہ قافلہ چلا ہوا ہے، اور وہ قافلہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خلاف تھا، لہذا اس کو روکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ لہذا آپ بھی ایک بڑے دستے کو لے کر خود قیادت کرتے ہوئے اس تجارتی شاہراہ پر آئے اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ لیکن وہاں پہنچے تو معلوم ہو تو 2 دن ہو گئے لنگے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ آپ نے وہی قیام فرمایا،
اچھا عجیب بات یہ کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیچھا کیا ہے، لہذا وہ شام میں اپنے سٹے کے دوران بہت ویجیلنٹ رہے، پوچھتے پھر رہے کہ یہاں کوئی ان نون سے بندے تو نظر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں جگہ پر کچھ ان نون سے بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہنچا ابو سفیان اور دیکھا تو وہاں سے مسلمان موو ہو چکے ہوئے تھے، لیکن لیدیں پڑی ہوئی تھیں اونٹوں کی۔ تو ابو سفیان وہ پہنچا، گھوڑے سے اترا اور ایک لید توڑ کر دیکھی، اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ یقین ہو گیا کہ کھجوریں کھانے والے اونٹ جو ہیں یہ مدینے کے ہی ہو سکتے ہیں، اتنی وافر کھجور ہے ان کے پاس۔ تو ابو سفیان نے فوراً ایک ایکسپریس کال بھیجی، بلکہ پہلے جب پتہ چل گیا کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ مکرمہ ایک گھڑ سوار دوڑایا کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم میری مدد کو آؤ۔ تو قریش کو تن بدن کو آگ لگ گئی، اچھا یہ جرت محمد کی، سبق سکھا دیں گے ہم۔ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ ادھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھیج رہے تھے، 7-8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان کا ایک امیر مقرر کیا اور اس کو ایک سیل لیٹر دیا کہ چلے جاؤ اس سڑک پر، چلتے چلے جاؤ، جب 2 دن گزر جائیں تو میرا خط کھول کر پڑھنا اور اس میں جو انسٹرکشن ہو اس پر عمل کرنا۔ 2 دن کے بعد ان کے امیر نے وہ خط کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ تم نخلہ کی وادی میں چلے جاؤ۔ اب نخلہ کہاں ہے؟ طائف کے پاس ہے، یعنی مدینہ منورہ سے کوئی 250-300 میل دور چلے جاؤ، اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع دو۔ ان کے امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوا کہ تم چلے جاؤ، مجھے تو آپ کا حکم ہے، میں جاؤں گا، لیکن تم میرے مات آئے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مشکل مرحلہ ہے، مشکل مشن ہے، اف یو کین جوائن می ویلکم، لیکن اگر تمہیں ہمت نہیں ہے تو گو بیک۔ ان سب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، وی آر ود یو۔ اچھا، اب جب وہ طائف وہاں پر ہم نخلہ کی وادی میں پہنچے تو یہ رجب کی 29 تاریخ تھی۔ رجب جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ اب ایک قافلہ گزرا قریش کا، بندے سارے 4 تھے اس کے پاس، لیکن چمڑے کا سامان تھا اور کشمش تھی، بہت قیمتی سامان۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، پہ جائیے انہوں، رجب کی 29 تاریخ ہے، حرمت والا مہینہ، لڑائی نہیں کر سکتے ہم۔ اچھا چلو، دوسرے نے مشورہ دیا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوگا، رجب ختم ہو جائے گا تو پہ جاؤں کل۔ دوسرے دیں گے پہ جانا صحیح، وہ حرم کی سرزمین شروع ہو جائے گی، پھر تم لڑ نہیں سکو گے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ادھر کھائی ہے، ادھر گڑا ہے، تو پھر پہ جاؤ۔ اور انہوں نے حملہ کیا، 1 آدمی مار دیا، 2 بھاگ گئے، 2 کو غلام بنا لیا، قید کر لیا، اور 1 بھاگ گیا۔ اب جو آدمی قتل ہوا تھا عبداللہ حضرمی اس کا نام تھا۔ تو قریش نے یہ جان کر کہ اچھا یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں 2 کام کیے۔ ایک تو 1000 کا لشکر فوراً چل پڑا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کام کیا کہ انہوں نے مزید کمک بھیجی، ابو سفیان کو مزید تیر انداز گھڑ سوار بھیجے اس کی حفاظت کے لیے۔ اچھا، ابو سفیان نے بھی 2 کام کیے، ایک تو مکے پیغام بھیجا کہ مجھے مدد کو آؤ، میری مدد کو، اور ساتھ واپسی پر راستہ بدل دیا، یعنی سیدھا جانے کی بجائے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ہو کر مکہ پہنچ گیا۔ اچھا، جب وہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے پیچھے سے پیغام بھیجا وہ 1000 کے لشکر کو جو قریش کا نکل گیا تھا کہ میں بحفاظت واپس پہنچ گیا ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ اب مکے والے جو تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ قریش کچھ نے کہا کہ موقع روز روز نہیں آتے، ہمیں ایک ہی دفعہ اب کام تمام کر کے ہی آنا چاہیے اس ساری تحریک کا۔ یہ ہم تو عزت سے تحریک کہتے ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ یہ آپ کو سیاسی بیانات میں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، خامخواہ ہمیں لڑنے بھڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی جو پہلے تھے ان کا چیف تھا ابو جہل، عمرو بن ہشام، اور جو دوسرے تھے ان کی قیادت سمجھ لے کر رہا تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ ایک بزرگ ان کا سیاستدان تھا، سردار تھا، جس کے باغ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی طائف میں، وہ یہ شخص ہے۔ یہ شریف آدمی بھی تھا، مشرک تھا لیکن شریف آدمی تھا۔ تو اس نے
اور دوسرے تھے حضرت حکیم ابن حزام، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے. یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے جو شیب ابی طالب کے دوران رات کے وقت پہاڑ کراس کر کے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں دے آیا کرتے تھے. کوئی پکڑا گیا، کسی نے پکڑ لیا، میں اپنی پھوپھی کو دینے جا رہا ہوں. حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہو. عتبہ بن ربیعہ نے ایک بڑا زوردار خطاب کیا کہ دیکھو، ہمیں چاہیے کہ ہم محمد کو عرب کے حوالے کر دیں. محمد آرام سے تو بیٹھنے والے ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ ہوگی، اور اگر محمد غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم عرب پر تو ہماری حکومت قائم ہوگی، اس لیے کہ وہ کرشی ہیں. اور اگر عرب محمد پر غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، اور ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے. یعنی بڑا وائز اس کا مشورہ تھا. لیکن ابو جہل جو تھا وہ بہت بدماش آدمی تھا. بدماش ان دا سینس کے یعنی متکبر اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش پہ. اس نے دو کام کیے. ایک تو عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیا. عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ میں شامل تھے، مہاجرین میں سے تھے. نے کہا پتر کی یاد آ رہی ہے نا، اب مشورے دیے جا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے، پتر یاد آ رہا ہے نا. اور دوسرا کیا کہا اس نے، یہ کام کیا. اس پر تو عتبہ بن ربیعہ کو طیش آیا، اچھا یہ بات ہے تو پھر چلو. دوسرا اس نے یہ استادی لڑائی کہ وہ جو عبداللہ حضرمی قتل ہو گیا تھا نخلا میں، اس کے بھائی کو بلایا اور اسے اپنے کپڑے پھاڑ کر دہائی دی. عربوں کا یہ انداز تھا، ہائے میرے بھائی کا خون. اب عربوں کو جوش آتا ہے اس پر، تو پھر سب عرب جو ہے تیسی تیسی چلو. اب وہ چل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے. اب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستہ لے کر نکلے ہوئے تھے واپس نہیں گئے آپ مدینے. اسی میں کچھ اور مہاجرین کو بھی، مہاجرین کے ساتھ انصار کو بھی آپ نے بلا لیا، اور اب ٹھن گئی کہ مقابلہ کرنا ہے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو میں سے ایک کا چوائس دے دیا کہ اب تمہارے پاس چوائس ہے کہ تم چاہو تو 1000 کے لشکر سے لڑ لو، اور چاہو تو یہ جو قافلہ ابو سفیان کا واپس جا رہا ہے اس کو پکڑ لو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ 10 بے کی کرنا. اب اس میں کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور ایک یہ قافلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس سے بھی لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے. مہاجرین نے تقریریں کی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا زوردار خطاب ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جائیں آپ اپنے رب کو لے کر اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہم کٹ مرنے کو تیار ہیں. اور مہاجرین تقریر، لیکن آپ پھر کہے جا رہے ہیں 200 پھر ہمیں بتاؤ پھر کیا کرنا ہے. اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعد ابن معاذ تھے، یہ سعد ابن عبادہ تھے، یہ دونوں اوس اور خزرج کے سردار تھے. اوس کے سردار سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مخلص صحابی، اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ تھے، بڑے بہت بڑے سردار. تو یہ کھڑے ہوئے انصار کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کاننا کا تعنینا، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے جو بار بار آپ پوچھ رہے ہیں 200 پھر یو مین اس. اس لیے کہ جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں، میثاق مدینہ میں، یہ کہا گیا جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اب چونکہ آپ خود پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں تو سن لیجئے، انا آمنا بک وصدقناک، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کو سچا قرار دے چکے ہیں، لہٰذا آپ بسم اللہ کیجئے، جو بھی آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آتا ہے روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم 1000 کے لشکر سے لڑیں گے. اور پھر یہاں پھر غزوہ بدر کے اندر پھر وہ مارکا ہوا قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انشاءاللہ جاری رہے گی بات، اور آپ کی مکی زندگی پھر آگے تک انشاءاللہ ہم اگلی نشست جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا اس میں بیان کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر
وجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و اطراف النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ۔